السلام علیکم بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم اور میں آج لے کر کے حاضر خدمت ہوں چھٹی جماعت کے لیے اردو قواعد یعنی گرامر۔ اردو قواعد میں ہم کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں آج پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم اردو قواعد کیا ہے اور اردو قواعد میں ہم کن چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور اردو قواعد میں ہم مفرد، مرکب، مہمل اور موضوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہر زبان کو درست طریقے سے سیکھنے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد میں ہم 3 چیزوں کو پڑھتے ہیں: علم ہجہ، علم صرف اور علم نحو۔ علم ہجہ کسی زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کو الگ الگ کرنے، املا اور ہجوں کے ساخت کے علم کو علم ہجہ کہا جاتا ہے۔ علم صرف لغت میں صرف بدلنے اور ہیر پھیر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس علم کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، اور علم صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور اس تبدیلی کے بعد کیا معنی ہوئے، اور انہیں کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں۔ اس علم کا مقصد ہے کہ بولنے والا صحیح بولے، یعنی علم صرف کا تعلق الفاظ سے ہے، الفاظ کی ساخت اور بناوٹ سے ہے۔ علم نحو یہ وہ علم ہے جس میں کلموں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لکھنے والا اور بولنے والا کلموں کے بنانے میں غلطی نہ کرے، ہر ایک کلمہ کو صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے محل پر جگہ دے۔ اس میں کلام سے بحث ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع کلام ہے۔ یعنی علم نحو کا تعلق جملوں کے ساخت اور بناوٹ سے ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں یا ہمارے منہ سے جو بھی بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک لفظ مہمل اور دوسرا لفظ موضوع۔ لفظ مہمل ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے غلط سلط، ٹھیک ٹھاک، الٹا پلٹا، جھوٹ موٹ، چائے وائے، کھانا وانا۔ ان لفظوں میں سلط، ٹھاک، پلٹا، موٹ، وائے، وانا وغیرہ یہ سب مہمل الفاظ ہیں جس کے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ موضوع ایسا لفظ جو با معنی ہو، جس کے کوئی معنی ہو، جیسے قلم، کتاب، گھر، آدمی وغیرہ۔ لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد ایسا اکیلا لفظ جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں، اور مرکب ایسا لفظ جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اسی کو جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے معنی نام کے ہیں۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے مگر اس میں وقت اور زمانہ نہیں پایا جاتا۔ آدمیوں اور چیزوں کے ناموں مثلا احمد، رفیق، آصف، اونٹ، گائے، پہاڑ، ندی، دہلی وغیرہ کو دیکھیں تو ان کے معنوں میں وقت بالکل نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح وہ الفاظ جن سے انسانوں اور غیر انسانوں کے افعال اور حرکات بیان کیے جائے اسم کہلاتے ہیں، جیسے چلنا، اٹھنا، چہچہانا، جھومنا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلے اپنے معنی دیتا ہے اور اس میں کسی کام کا ہونا ایک زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہے، یعنی فعل میں کسی وقت یا زمانہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسم اور فعل میں اتنا فرق ہے کہ اسم میں وقت نہیں ہوتا اور فعل میں وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم صرف لانا کہتے ہیں تو اس میں کسی وقت کا تعین نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔
لیکن جب لایا یا لاتا ہے یا لائے گا کہتے ہیں تو وقت لازم ہو جاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ حرف الفاظ میں ربط و تعلق کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کلمہ دو اسموں کو یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثلا خدا پر بھروسہ رکھو، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ ان دونوں جملوں میں پر اور کی حروف ہیں، یہ دونوں جملے بامعنی ہیں۔ پہلے جملے میں سے حرف پر اور دوسرے میں حرف کی نکال دینے کے بعد یہ جملے کچھ اس طرح پڑھے جائیں گے: خدا بھروسہ رکھو، قرآن کریم اللہ کتاب۔ ان نامکمل جملوں سے وضاحت ہو گئی کہ حروف کی عدم موجودگی جملوں کو بے معنی بنا دیتی ہے۔